افسار صاحب مہنگائی نے پاکستان کا کلاس سٹرکچر ہی بدل دیا. اپر مڈل کلاس لوور مڈل کلاس میں لوور مڈل کلاس تو بالکل ہی سمجھے غائب ہی ہوگی, غریب ہو گئی. تو یہ آئی ایم ایف کی شرائط والا بجٹ جیسا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے ہم بجٹ دیکھیں گے, الائنڈ بجٹ ہو, اس کے بعد آگے بڑھیں گے جو کچھ آپ کو درکار ہے, یہ مزید افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے بھیج دے گا؟ ابھی تو کیسے بھیجے گا؟ آئی ایم ایف تو عقل دینے آیا, ہمیں عقل دیتا ہے. دنیا ایک مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں آئی ایم ایف نے عقل دی لوگوں کو, غریب ممالک کو, تیسری دنیا کے ممالک کو, اور وہ ممالک جنہوں نے عقل نہیں ترقی لی کی شاہراہوں پہ دوڑتے بھاگتے وہ سپر پاور بن گئے, وہ دنیا کے ممالک جن کو آئی ایم ایف نے عقل دی. کتابیں بھری پڑی ہیں لائبریریوں میں آئی ایم ایف کی عقل پہ. نہیں, امریکہ, چائنا, انڈیا, رشیا, تمام ویسٹرن کنٹریز, یورپین ممالک جتنے بھی ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں, کون ہے آئی ایم ایف پہ؟ سب آئی ایم ایف کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے. یہ ایک ایکسپلائٹیٹو نظام بنایا گیا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوٹ کا 40s اور 50s میں تیسری دنیا کے ممالک کو ہمیشہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے. میں نہیں مانتا اس کو. اب مطلب میں سمجھتا ہوں جب پاکستان نے آئی ایم ایف کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا تو شاید لوگوں کو سکون آیا تھوڑا بہت, ورنہ نہیں آیا. ورنہ ہمیں مسلسل, مجھے بتائیں پھر میں سوال آپ کا کچھ تھا, بات کہیں اور چلی گئی ہے, مجھے بھی تو بولنے کا حق ہے نا ویسے تو, لیکن مجھے صرف یہ بتائیں 40 سال تو آپ کی اور میری زندگی میں, یہ 50 سال کا آپ نے کہا سرمایہ کاری, یہ 40 سال امریکی پٹھو بن کے ہم جنگیں لڑتے رہے افغانستان میں, تو کیوں نہیں آئی سرمایہ کاری ہمارے یہاں؟ کیوں ہم پہ قرض کا بوجھ بڑھ کیوں گیا؟ ہم جنگیں کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ, ملا کیا؟ قرض, یہ قرض جو ہم پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں پچھلے 76 سال سے. کوئی حکومت تو ایسی ہوتی ہمارے ملک میں, کوئی دور تو ایسے ہوتا جب آئی ایم ایف کی دی ہوئی دوائیوں سے ہمارا علاج ہو چکا ہوتا. نہیں ہوتا, نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کی دوائی سے علاج کبھی نہیں ہوگا. تو سر پھر کیا کوئی قابل عمل معاشی پلان ہے حکومت کے پاس؟ بھئی حکومت, اب آپ کا سوال مجھے بڑا دلچسپ لگا جس میں آپ نے کہا کہ ریاست کی بھرپور معاونت, کیا حکومت کے پاس قابل عمل معاشی پلان ہے؟ یہ ریاست کیا ہے اور معاونت کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ ریاست کہتی ہیں اور جس کو میں سمجھا ہوں, جس کو آپ ریاست کہہ رہی ہیں, وہ ریاست تو نہیں ہے. ریاست کے تو 3 پلرز ہوتے ہیں. یہ اگر جس کو آپ ریاست کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, اگر وہ معاونت ہے, یہ معاونت تو نہیں ہے, لیڈ کر رہی ہے. وہ بتائیں نا کیا حل ہے. حکومت کے پاس کون سا قابل عمل معاشی, یہ ریاست کے پاس بہت سارے قابل عمل معاشی پلان الماریوں میں سجے پڑے ہیں. جب دل کرتا ہے کوئی نیا نکال کے, ساتھ اس کے نیا وزیر, ایسا چمکتا نیا وزیر نکلتا ہے اس نئے معاشی پلان کے ساتھ کہ ہم سب, آپ اور میں پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن پتہ چلتا ہے گھوم کے پہنچے ہیں لائل پور کے گھنٹہ گھر پہ, چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو چاہے آج کا دور ہو, ہم اس گھنٹہ گھر پہ پہنچتے ہیں نئے معاشی پلان اور نئے وزیر خزانہ کے ساتھ. محمد شعیب امریکی ایجنٹ, ایوب خان کا وزیر خزانہ تھا, تب سے لے کے آج تک. اس سے زیادہ میں نہ ہی بولوں. کیا ہی بات ہے, نہ ہی بولیں. اگر ہم آج بھی 70 کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں 2024 میں, اللہ خیر کرے, کیا پلان ہے؟ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی پلان ہے تو بڑا چھپا کے رکھا گیا ہے. اور 70 سال میں جو ہمارا پلان رہا ہے, مجھے تو وہی پلان نظر آ رہا ہے میاں شہباز شریف کا. باقی جو ابھی تک کے حکمران تھے ان کا وہ پلان انگریزی میں ہوتا تھا, اور میاں شہباز شریف کا جو پلان ہے وہ 7 زبانوں میں ہوتا ہے. وہ چینیوں کو چینی بتا سکتے ہیں اور عربیوں میں وہی بات عربی میں بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے 75 سال میں رینٹیئر سٹیٹ بنا کے رکھا ہے. رینٹیئر سٹیٹ کا مطلب ہے کہ بھیک مانگو, ادھار لو, وقت دباؤ. جب کوئی بحران آیا دوڑ لگاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, دوست ملکوں کے پاس جاؤ, ان کے پاس کٹورا لے کر جاؤ, آئی ایم ایف کے پاس جاؤ, ورلڈ بینک کے پاس جاؤ, بینکوں کے پاس جاؤ, اور وہ ٹائم نکال لو. اشرافیہ کے مزے کم نہ کرو, صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس نہ لو. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو بحران تھا اس میں ایک بوم بسٹ کا سائیکل چلتا تھا. ایک مصنوعی ترقی کے ذریعے سے ایک تھوڑا سا اچھا وقت آتا تھا. مصنوعی ترقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ترقی اس وقت نظر آتی تھی وہ اس ادھار اور خیرات کی بنیاد پر ہوتی تھی, ایکسپورٹس کی بیس پر نہیں ہوتی تھی.
وہ کنزمپشن پر، خرچ پر بیسڈ ہوتی تھی، امپورٹس پر بیسڈ ہوتی تھی، وہ پروڈکٹیوٹی پر بیسڈ نہیں ہوتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پھر بسٹ آتا تھا، نیچے گرتے تھے. اب معاملہ وہاں پہ پہنچا ہے کہ بسٹ ٹو بسٹ، ہم کھڑے ہی نہیں ہو رہے، سیدھے ہو ہی نہیں رہے. ابھی جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا. اب آئی ایم ایف کا جو آپ نے بتایا، آئی ایم ایف جو ساری شرائط لگا رہا ہے، وہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ حکومت کا جو خسارہ ہے، جو آمدنی اور خرچ میں فرق ہے، وہ اس سال ہونے جا رہا ہے 8,500 ارب روپیہ. 8,500 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ زیادہ ہے آمدنی کے ساتھ. تو آئی ایم ایف سادہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی اس بات کو برابر کرو. اور یہ بات برابر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس 8,500 ارب کو برابر کرنے کے لیے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. اور جب نوٹ چھاپ کر آپ پھینکتے ہیں مارکیٹ میں، آپ جب دیتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے مہنگائی کا. اس وقت سب سے بڑی مہنگائی کی وجہ یہ ہے. اور وہ ٹیکس لگتا ہے غریب آدمی پر. مہنگائی بدترین ٹیکس ہوتی ہے. سال میں 25%، 30%، 35% ٹیکس جو ہے وہ غریب پر مہنگائی کی صورت میں لگ رہا ہے، کیونکہ جس سے ٹیکس لینا ہے اس سے ٹیکس نہیں لے رہے اور صرف نوٹ چھاپ رہے ہیں. تجارتی خسارہ ہمارا جوں کا توں ہے. صرف ایگریکلچر نے اس سال جو ہے آپ کو $1.5 بلین زیادہ دیے ہیں، اور ایگریکلچر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ سامنے ہے. سیاسی عدم استحکام آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ نہ ملکی انویسٹر ہوگا نہ غیر ملکی انویسٹر ہوگا. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، جب تک ہماری اشرافیہ ایک کنسنسس آف دا ایلیٹ نہیں کرے گی، آپس میں رولز آف دا گیم طے نہیں کرے گی کہ ملک کو چلانا کیسے ہے، تو سیاسی عدم استحکام تو رہے گا. ٹھیک. اور پالیسیوں کا بھی عدم استحکام ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، دیکھیے عائشہ، اس کی ایک اور وجہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو ایک نئی پالیسی بنا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیاروں کے فائدے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں ملک کو فائدہ ہے. سیکیورٹی کا معاملہ بھی خراب ہے. ٹھیک. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی سنجیدگی نظر نہیں آتی. مرہم پٹی ضرور کی گئی ہے. جو ایک بحران تھا اس کو جون سے لے کر اب تک سنبھالا گیا ہے. زیادہ کریڈٹ اس میں جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کا ہے، لیکن وہ ایک مرہم پٹی ہے. ٹھیک ہو. جو لانگ سٹینڈنگ ہمیں ریفارمز چاہیے اس کے کوئی آثار نہیں ہیں. اب بھی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ سعودی عرب آئے گا، سعودی عرب کے پیسے آئیں گے، یو اے ای کے پیسے آئیں گے تو ہم 2-4 سال اور لگا دیں گے. درست ہو گیا. جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اس طرح ترقی نہیں کی. ٹھیک. انہوں نے اپنے زور پر، اپنے ریسورس ترقی اپنے منصوبوں سے اور ایک درست سمت میں چلنے سے ہوتی ہے. افتخار صاحب، ہمارے پاس ایک سالڈ اکنامک پلان موجود ہے. ICIFC ہم نے کھڑا کر دیا، ریاست نے سپورٹ دی، حکومتیں آگے بڑھنے کو تیار ہیں، یا یہ جو سیاست چل رہی ہے وہ کچھ چلنے نہیں دے گی؟ جو SIFC ہے وہ تو چند مہینوں کی بات ہے، کوئی اتنا لمبا پرانا پروجیکٹ تو نہیں ہے. ہارڈلی سال بھی نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. لاسٹ ایئر ابھی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور کم از کم 3 سال لگتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے نتائج آنے میں. درست. دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، جس پہ بہت لیدے ہو چکی ہے، کہ جناب ریٹیلر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اب ریٹیلر کو ٹیکس دینا پڑے گا. تیسری بات ہے اسمگلنگ کو روکنا، جس کے اوپر وہ جو کوشش کی گئی کافی حد تک کامیاب ہوئی، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے. پھر بات آتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں پیدا کریں جن کو ہم بیچ کر اپنا خسارہ پورا کر سکیں. یہ 3 چیزیں. اب اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے. 3 مہینے الیکشن کو ہوئے ہیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ ہو رہا ہے. تو کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ کون سنجیدہ ہوگا؟ ایون خود بیوروکریسی سنجیدہ نہیں ہوگی. جس کے ذمہ آپ نے کام لگایا نا کہ یہ پروجیکٹ کو ایسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو IT سکھانی ہے، آپ نے بجلی کے جو بل ہیں ان کو کم کرنا ہے، یہ جو فوج کے ساتھ مل کے کوشش کی یہ کاشتکاری بڑھانے کی، اس میں یہ سیڈ استعمال کرنا ہے، اس میں ایسے فرٹیلائزر استعمال کرنے ہیں. وہ کہیں گے 3 مہینے تو ہوئے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ بیٹھ کے ان کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں. ہماری تنخواہیں تو مل رہی ہیں اور وہ تنخواہیں ان کو ملتی رہیں گی. کسی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرنی، پاکستان کے لیے کرنی ہے. پاکستان کے لیے بہت خوبصورت پیاری بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اضافہ کرے. اگر پاکستان کے لیے ہی سوچ ہماری ہو تو یہ مسئلہ صرف 3 سال کا ہے.
صرف 3 سال کا. 3 سال میں ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں باعزت زندگی کا آغاز کا موقع مل سکتا ہے. لیکن ان 3 سالوں میں پھر گردنیں کھینچنی پڑیں گی, مطلب کاٹنی نہیں پڑیں گی. کھینچنی سے مراد ہے کھینچ کے کدھر آؤ پیسے دو. ٹیکس وصول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے, جلوس نکلتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, ہڑتال ہوتی ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, چیمبرز بند ہوتے ہیں. تو ہوں افتخار صاحب, صرف ٹیکس دینے والوں کو دقت نہیں, اصل دقت انہیں ہے جنہوں نے ٹیکس وصول کرنا ہے. ان کے پاس کوئی نہ نظام ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے, اور چور بازاری وہی سکھاتے ہیں ٹیکس چوری کیسے ہوگی, جیسے بجلی چوری بجلی کا محکمہ اب سکھاتا آپ مجھے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد اگلے 1 سال کے اندر میں تمام اس نظام کو ہی بدل دوں, تو ایسا موضوع تو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. اسی ایف بی آر نے کام کرنا ہے. اگر آپ کو ایف بی آر پہ اعتبار نہیں تو پھر میری بات سن لیں. 10 سال سے تو ہم سامنے سے ٹیکس کی یہ کہانی تو میں سن لینا, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پہلا سال نہیں بنا کوئی. نہیں, ہم اگلے سال کی بات کر رہے ہیں نا جی. اچھا, تو اگر یہ محکمہ نہیں کام کر رہا تو ٹھیکہ دے دیں. جب تک سختی کے ساتھ ٹیکس ریفارمز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا ہم لوگ پیسے نہیں دیں گے. درست ہو گیا, یہ معاملہ درست ہو سکتا سختی کے ساتھ قانون پر عمل داری, اور اس کو اوپر سے شروع ہوگا تو لوگوں کو نظر آئے گا. یہ اوپر والی بات بھی جو ہے نا ہم رسمن کہتے ہیں, جو نہیں دے رہے اوپر والے سب کو ہی دینا ہے. ہاں سب کو دینا ہے. لینے والے جب دیں گے نہیں نا تو جو لینے والے اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کو آؤٹ سورس کر دیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کو ابھی بمشکل 1 سال ہی ہو رہا ہے, لیکن ریاست کو کی طرف سے بھرپور معاونت کے باوجود تاحال جو مطلوبہ سرمایہ کاری ہے جس کی باز گشت یا گفتگو ہوتی رہی وہ اس طرح تو نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن کیا یہ تسلیم کرنا ہوگا جب اوپر بھی بات ہو رہی کہ معاشی پالیسیز کی کامیابی جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہر حال مشروط ہے, علیحدہ نہیں لے کے چلا جا سکتا ہے. سیاسی استحکام سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ معاشی سمجھ کتنی ہے اس گورنمنٹ کے اندر, ماہرین کتنے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں وہ کتنی معیشت کو سمجھتے ہیں, اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر وہ معاشی فیصلے نہیں ہو پائیں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, فیصلہ سازی کی قوت کتنی ہے ان لوگوں کے پاس جو کہ اس وقت قطار دھتا ہے, ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پر کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, اور اگر ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, یا قوت نہیں ہے, یا سمجھ نہیں ہے, تو پھر اس وجہ سے آپ کے معیشت جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلتی نہیں ہے. لیکن آپ کا سیاسی استحکام معیشت سے, بے شک معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے کسی حد تک, لیکن جہاں پہ زیادہ ضروری ہے سیاسی استحکام وہ 2 چیزوں پہ ہے. پہلی بات, آپ دنیا کو ایک نارمل ملک نظر آئیں. سیاسی استحکام ہوگا تو دنیا کو نارمل ملک نظر آئیں گے. نمبر 2, پھر سرمایہ کاری بھی آئے گی. اگر آپ نارمل ملک ہوں گے تو یہ 25 کروڑ عوام کی جو مارکیٹ ہے کسی نہ کسی حد تک, جہاں پر ایک پوٹینشیل ہے ایک مڈل کلاس انکم کا, وہاں پر اس قسم کی انکم جو ہے اس سے مارکیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے. ہم اس جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے, معاف کیجیے گا. دوسری بات, یہ جو زاہد صاحب نے ذکر کیا نا کہ یہ منی سپلائی, یعنی یہ جو آپ کے ہاں جو پیسہ چھاپا جاتا ہے, نوٹ چھاپا جاتا ہے, اور نوٹ چھاپ کے وہ جو خسارہ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری مہنگائی ملک کے اندر 38% تھی تو اس وقت بھی ہمارا جو شرح سود تھا وہ 22% تھا, اور آج جب کہ 25% ہو گئی ہے پھر بھی 22% ہے. تو یہ 22% کیوں ہے؟ صرف اس لیے 22% ہم نے رکھا ہوا ہے شرح سود بینکوں کے اندر اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ جتنا پیسہ ہم چھاپ رہے ہیں اس سے انفلیشنری پریشر بڑھتا جا رہا ہے, یعنی زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے پاس یہ 22% کا ایک فگر ہے, یہ ایک اکنامک سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا, لیکن صرف ایک سٹیپ نہیں ہے, سپلائی کو بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں نمو نہیں ہے, شرح نمو بہت ہی لو ہے. ہمارے ہاں کوئی ہم پیداوار نہیں زیادہ بڑھا رہے کسی بھی چیز کی, انڈسٹریل تو بالکل بھی نہیں ہے, نوکریاں پیدا نہیں کر رہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ جو 22% ہے یہ کھا جاتا ہے لوگوں کو. آج آپ کو قرضوں کا حجم اگر کم کرنا ہے تو اس 22% کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو آپ کا شرح سود ہے, اس کو کم کرنا پڑے گا. یہ اسٹیٹ بینک کو ضرور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ بہادری کا فیصلہ ہے. تیسری بات, آپ کی آمدن کیوں اتنی کم ہے؟ اس لیے صرف ایک فگر دیکھ لیجئے, سب کو پتا ہے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا, یہ سب پتا ہے. 25 ایکڑ سے زائد جو زمین ہولڈ کرتے ہیں پاکستان میں لوگ, 25 ایکڑ سے زائد والے, ان کی ٹوٹل مالی انکم جو ہے وہ 4000 ارب سالانہ ہے. 4 کھرب. ہمارا اگلا بجٹ پورے پاکستان کا 18 کھرب ہے. یعنی 25% 25 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ جو ہیں صرف ان کے حصے میں وہ آمدن آتی ہے اور ٹیکس 0 ہے ان کے اوپر.
تو یہ مسئلہ ہے. آئی ایم ایف ہمیں کوئی بہت برا نہیں کہتا, وہ کہتا ہے اپنے اخراجات کم کرو. جب خساروں کی بات کرتا ہے کہتا ہے اخراجات کم کرو. اخراجات ہم کم نہیں کرتے, ہم مانگ تانگ کے اپنا کہتے ہیں کہ ہماری یہ اشیاء ویسے کے ویسے جاری رہیں. ایک فیکٹر ہے آئی ایم ایف کا جو کہ ہمیں ایز اے نیشن بادر کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے, اور شاید نہیں بھی کرنا چاہیے, وہ ہے چین کے ساتھ جو ہمارے یہ جو معاملات ہیں, درست. ہمیں شاید کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں چین کے معاملات کو بھی کوئی یہ نہیں کہ منوان اس کو قبول کر لیں, ہم اس کو اسٹڈی کریں, دیکھیں شرح سود کہاں پہ کتنی لگ رہی ہے, اس کے کیا ہے کنڈیشنز کیا ہیں جس کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے یہ سارے کا سارا, چاہے وہ قرض ملتا ہے چاہے وہ پروجیکٹ منی ہوتی ہے. ان چیزوں کو یہ اندھا دھند چین سے بھی ہمیں چیزیں امپورٹ لا کے, بجلی کا معاملہ ہمارے سامنے, ہم نے جو کیا 21 ارب ڈالر کے وہاں پہ ہم نے منگوا کے ہم نے بجلی کے گھر لگا لیے, اور ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کریں کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں, یہ آئی ایم ایف آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے. آئی ایم ایف خدا نہ خواستہ گالی نہیں ہے, ٹھیک, آئی ایم ایف عقل دیتا ہے ان لوگوں کو جو بے عقل ہوتے ہیں. صحیح ہوگا.